علیکم، کیسے ہیں میرے پیارے پیارے ریڈرز؟ امید کرتی ہوں بالکل خیریت کے ساتھ ہوں گے۔ تو جی میں آ چکی ہوں ایک نئی قسط کے ساتھ، اور آپ سب کا بہت شکریہ۔ جنہوں نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ بھی سبسکرائب کر لیں، اور جنہوں نے سبسکرائب کر لیا ہے وہ پلیز کامنٹ کیا کریں، لائک کیا کریں، بتایا کریں آپ کو نارمل کیسا لگ رہا ہے۔ اور الحمدللہ اب تو کافی اچھا رسپانس آنا شروع ہو گیا، لیکن قسط جو لیٹ ہو رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اب چونکہ 2 ناول شروع ہو چکے ہیں اور ایک دن کے گیپ کے ساتھ میں اپلوڈ کرتی ہوں، اس لیے مسئلہ آ جاتا ہے بیچ میں ٹائمنگ کا۔ لیکن اس کے باوجود بھی آپ سب کے پیار کا بہت بہت شکریہ۔ اور اب گزارش ہمیشہ کی طرح یہی کروں گی کہ پلیز جنہوں نے وائس اوور نہیں سننا وہ میوٹ کر لیں، اسپیڈ اپنے حساب سے سیٹ کر لیں۔ اور اب ہم اپنی کس کی طرف چلتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خوش رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ اور چلیں جی بغیر مزید وقت ضائع کیے چلتے ہیں اپنی کس کی طرف۔ ہر رنگ دھنک کا تیرے نام کس نمبر 11۔ یہ منظر ہے خان زادہ امپائر کا۔ فارس تھوڑی دیر پہلے ہی میٹنگ نپٹا کر آیا تھا اور ابھی اپنے آفس میں مصروف سا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا۔ کبھی ایک نظر سامنے کھلی فائل پر ڈالتا تو کبھی اپنے آفس میں موجود شخص پر۔ براؤن کلر کے 4 پیس سوٹ میں اس کی وجاہت مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ آفس میں فارس خان زادہ کے علاوہ جو شخص موجود تھا وہ تھا عاقل خان زادہ، جو کہ دادا جان کو گھر ڈراپ کرنے کے بعد یہاں آفس میں فارس کے ساتھ کھانے موجود تھا۔ گھڑی میں لگے پینڈولم کی طرح وہ یہاں وہاں چکر لگاتا، اپنے غصے اور جھنجھلاہٹ کو قابو کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ فارس خاموشی سے اس کو ایک نظر دیکھتا اور پھر دوبارہ اپنے کام نپٹانے میں مصروف ہو جاتا۔ جانتا تھا ابھی خود ہی ساری روتات سنائے گا۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ عاقل کی آواز گونجی، فارس یار میں پاگل ہو جاؤں گا، پتہ نہیں زرش کو لے کر میں اتنا کنزرویٹو کیوں ہو رہا ہوں۔ اپنے سر کو ہاتھوں میں تھامے وہ تھک کر آفس میں موجود براؤن لیدر کے صوفے پر بیٹھا تھا۔ بلیک جیکٹ وہیں صوفے پر بے ترتیب پڑی تھی، کنزرویٹو بھی اور اوور پوزیسو بھی۔ فارس نے ایک نظر اسے دیکھا، اس کی بات کی تصحیح کی اور دوبارہ اپنے لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کر گیا۔ اس کو تو بند کر، یہ کام بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے چلاتے لیپ ٹاپ کی سکرین زور سے بند کر دی۔ فارس کی بٹی توجہ اپنی طرف مبذول کروائی، جبکہ فارس ٹھنڈی آہ بھرتا چیئر کے ساتھ ٹیک لگائیزی ہو کر بیٹھ گیا۔ بائیں سرخ اور سفید ہاتھ کی چھوٹی انگلیوں میں پہنی سبز رنگ کے نگ والی انگوٹھی دائیں ہاتھ سے گھماتے ٹھنڈی آہ بھرتے آہل کی طرف متوجہ ہوا۔ آہل کی موجودگی میں اب وہ کوئی اور کام نہیں کر سکتا تھا۔ نظریں مسلسل آہل کے چہرے پر تھی جن میں یہ واضح سوال تھا، بھوں کو کیا کہنا ہے؟ جو بھی ہے، لیکن میں اس زرش کو اس طرح لاپرواہ حلیے میں نہیں دیکھ سکتا۔ وہ ہر ایک سے اتنا فری ہو جاتی ہے اور میرے سامنے میڈم کے آنسو ہی نہیں رکتے۔ آہل چکر کاٹتا پھر گویا ہوا، مسئلہ کیا ہے؟ سب سے اس کا فری ہونا یا تم سے فری نہ ہونا؟ فارس جواباً دودھ کی کوڑی لایا تھا۔ آہل نے رک کر اس کی بات پر اسے گھورا، پھر گویا ہوا، دونوں میرے مسئلے ہیں۔ وہ کسی اور سے میرے ہوتے ہوئے کیوں فری ہو؟ جب میں ہوں تو اس کے ہر جذبے پر، ہر احساس پر صرف میرا حق ہونا چاہیے۔ آہل نے صوفے پر پھیلتے سکون سے لیٹتے جواب دیا، وہ بہت چھوٹی ہے ابھی، ویسے بھی وہ جس ماحول میں پلی بڑھی ہے میرا نہیں خیال وہ تمہارے کسی جذبے کو ابھی تک محسوس کر سکی ہے۔ وہ الٹا تم سے ڈری ہی رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تمہیں دیکھتے عجیب طرح کا خوف نظر آتا ہے۔ اور ابھی فارس کو چھوڑ کہتا کہ آہل کی آواز گونجی، وہ 18 کی ہے، چھوٹی بچی نہیں ہے۔ آہل اٹھ کر بیٹھتا گویا ہوا، وہ 18 کی بے شک ہو چکی ہے، مگر اس میں بچپنا بہت ہے۔ تمہیں بھی اس لیے اسے پیار سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ تمہارا جذباتی بن اسے تم سے مزید متنفر ہی کرے گا۔ فارس نے دوستی کا اپنی باتیں جو اسے محسوس ہو رہا تھا آہل پر واضح کیا۔ رہنے دے تو اتنی وہ بچی، مہا فہا اور ہیرا بھی ہمارے سامنے بڑی ہوئی ہیں، اچھی خاصی میچور سمجھدار بھی تھی، ان میں تو کوئی بچپنا نہیں۔ ہاں تو ان کی زندگی کے حالات نے وقت سے پہلے انہیں بڑا کر دیا، جبکہ زرش کے ساتھ ایسا کوئی تجربہ نہیں گزرا۔ فارس نے فاہا کو سوچتے ٹھنڈی آہ بھرتے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا۔
فاحہ سے یاد آیا تو نے اس سے اپنی فیلنگز ایکسپریس کی بھی ہیں یا نہیں؟ عاقل سیدھا ہوتا فاحہ کے متعلق فارس سے پوچھنے لگا، یہاں پر اس بات کا کیا ذکر؟ فارس نے الٹا سوال کیا، ذکر تو اب سارے نکلیں گے، جلدی بتا پرپوز کیا یا نہیں؟ ہاں کیا تھا، فارس نے تھکے لہجے میں کہا۔ واٹ، تو نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا؟ کون سا تجھ سے شادی کرنی تھی جو تجھے بتانا ضروری تھا ایڈیٹ؟ فارس نے سے ڈپٹا۔ استغفر اللہ، سوچ سمجھ کے بول۔ آخر نے صوفے سے اٹھتے فارس کے مقابل پڑی براؤن لیدر کی کرسیوں میں سے ایک گھسیٹ کر بیٹھا۔ چل اب بتا، اس نے کیا کہا؟ آخر نے دونوں کونیاں میز پر ٹکاتے بات شروع کی۔ کہنا کیا ہے؟ انکار کر دیا اس نے۔ فارس نے خنوس پرسکون انداز میں جواب دیا، واٹ، تو سارے ہارٹ اٹیک مجھے آج دے گا کیا؟ اور اس نے نہ کیوں کی؟ اور تو نے اس کی نہ خاموشی سے سن بھی لی؟ آہل کا انداز حیرانگی لیے ہوئے تھا۔ تو پلیز مجھے ساری بات بتا، کہ نے تفصیل جاننی چاہیے۔ اس پر فارس نے اسے گاڑی میں ہوئی فاحہ سے بات کے متعلق بتایا۔ اسے لگتا ہے میں چچا سائی کی طرح سب کے سامنے کبھی اس کے لیے سٹینڈ نہیں لے سکتا۔ کہہ تو صحیح رہی ہے، آہل نے بھی بات کی تائید کی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ فارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور سامنے موجود کھلی فائل کے اوپر پڑے پین کو اٹھاتا آہل کی طرف پھینکا۔ یار دیکھ، اگر تو سب کے سامنے، بالخصوص اپنی مورے کے سامنے فاحہ کے لیے سٹینڈ نہیں لے گا تو یہی ہوگا، مگر میرا طریقہ مختلف ہے۔ میں اپنی مورے کو سرعام غلط نہیں کہہ سکتا۔ فارس نے سیدھا ہوتے بیٹھتے اپنی بات رکھنی چاہیے۔ بس ٹھیک ہے، پھر انتظار کر اس وقت کا جب اس کا دولہا آئے گا اور اسے یہاں سے لے جائے گا۔ آہل نے کرسی کے ساتھ ٹیک لگاتے، ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے، کندھے اچکاتے عام سے انداز میں کہا، بکو مت، زبان اور سوچوں کو لگام دو، آئی سمجھ؟ فارس نے سامنے موجود ٹیبل پر پڑے پیپر ویٹ اٹھا کر آہل کو مارا۔ آخر نے سائڈ پہ ہوتے مشکل سے خود کو پیپر ویٹ سے بچایا تھا، جو کہ اب سامنے موجود دروازے کو لگتا زمین بوس ہوا۔ حارث شاہ، پروفیسر حارث شاہ نے فاحہ کو کچھ دن پہلے پرپوز کیا تھا۔ آہل نے دوبارہ کونیاں میز پر مرکوز کیے، پرسکون انداز میں فارس کو آگ لگائی۔ واٹ، اب یہ کیا بکواس ہے؟ فارس بیٹھے سے کھڑا ہو گیا تھا۔ بیٹھ اور تسلی سے میری بات سن۔ آہل نے فارس کو کول ڈاؤن کرنا چاہا۔ کچھ دن پہلے حارث شاہ نے فاحہ کو پرپوز کیا تھا۔ میں تمہیں بتایا تھا کہ مجھے فاحہ لوگی یونیورسٹی میں کسی کیس کے سلسلے میں یہاں ٹرانسفر کیا جا رہا ہے۔ حفاظتی طور پر میں نے فاحہ اور ہیرا کی ذمہ داری انسپکٹر شائستہ کو لگائی تھی تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ اسی چکر میں انسپکٹر شائستہ نے حارث اور فاحہ کے سٹاف روم میں ہوئی ملاقات، یا یوں کہنا چاہیے پرپوزل کا پتہ چلا، جو کہ اس نے مجھے کل یہاں پہنچتے ہی بتایا ہے۔ چونکہ تو نے ابھی فاحہ اور اپنی بات کے متعلق مجھے نہیں بتایا تھا، تو میں نے سوچا کہ تو خود سب اپنے طریقے سے ہینڈل کر لے گا، مگر یہاں تو آوے کا آوا بگڑا پڑا ہے۔ عاقل خان زادہ نے ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ فاحہ نے کیا کہا؟ آہل کی ساری بات سننے کے بعد آفس میں کچھ وقت خاموشی رہی۔ پھر کچھ دیر کے بعد فارس نے ضبط کرتے آہل سے پوچھا، وقت مانگا ہے؟ آہل نے پین اپنی انگلی پر گھماتے جواب دیا، یعنی انکار نہیں کیا، رائٹ؟ فارس نے تھوڑا سا میز پر جھکتے کہا، نہیں۔ عاقل صاف گوش سے بولا۔ فارس نے میز پر پڑے پانی کے گلاس کو اٹھایا اور پانی پیتا خود کو پرسکون کرنے لگا۔ چیئر سے ٹیک لگاتے آنکھیں موند گیا، بائیں ٹانگ مسلسل ہل رہی تھی۔ دیکھ میرے بھائی، تو تحمل مزاج ہو جانتا ہوں، مگر ایسی بھی کیا تحمل مزاجی کہ اپنی محبت کے بارے میں سن کر بھی سکون سے بیٹھے ہو؟ حیرت ہے۔ آہل سیدھی بات کرتے ہوئے فارس کو سلگایا۔ تو کیا کروں؟ زور زبردستی کروں اس کے ساتھ؟ فارس سرخ چہرہ لیے بھینچے لہجے میں بولا، نہیں، تو انتظار کر اس وقت کا جب وہ کسی اور کی سیج سجائے گی۔ چیئر کی بیک سے ٹیک لگاتے آہل نے بھی طنزیہ جواب دیا، بکو مت۔ فارس نے اسے ٹوکا، دیکھ میرے بھائی، تو جس طرح صبر شکر کر کے بیٹھے ہو یہی ہوگا، اور فاحہ کی نیچر بھی ذرا مختلف ہے۔ وہ عام لڑکیوں کی طرح ڈری سہمی نہیں، بلکہ اپنی ضد کو پورا کرتی ہے، تو بھی کچھ سختی کر، تبھی تیری نیا پار لگے گی، آہل نے سمجھانا چاہا۔
कुछ करता हूँ, मुसलसल छत को घूरते आंखों में एकदम से वीरानी उतर आई थी। गर्दन के पुरुष को दोनों हाथ से दबाता दाएं बाएं चेहरा मोड़ते चेयर के साथ टेक लगाते मध्यम अंदाज में बोला, चल मैं निकलता हूँ, इस शाम में मुलाकात होगी। चेयर से उठते आहिल ने जाने के लिए कहा, एक बात बता, अगर जरिश इस तरह करती तो? फारिस की आवाज़ ने आहिल के कदम जकड़े थे। आहिल रुका कुछ सेकंड्स के लिए बात को प्रोसेस करने में। जब बात कानों से दिमाग तक पहुंची तो वह सुरह आंखें लिए सपाट और बर्फ की मानंद ठंडे लहजे में बोला, जान से मार देता, मेरी तो मेरी वरना किसी की भी नहीं, गुड बाय। वापस मुड़ता सख्त लहजे में जवाब देता वो बाएं हाथ की दो उंगलियों को माथे तक लाता गुड बाय कहता सोफे से अपनी ब्लैक जैकेट पहनता ऑफिस से चला गया था। जबकि आखिर की बात पर फारिस साकिन हुआ। वो जरिश को लेकर शिद्दत पसंद था, वो जानता था, मगर इस हद तक वो ये नहीं जानता था। बहरहाल आखिर को वो इतना तो समझता था कि जो चीज़ उसे पसंद आ जाए वो फिर किसी और की होने का सवाल ही नहीं उठता था। घर के सब बड़े इस वक्त दादा जान के कमरे में जमा थे। फारिस अभी तक ऑफिस में था और आखिल भी घर नहीं आया था। माँ किचन में मौजूद सबके लिए चाय के लवाजमात का इंतज़ाम करने में मसरूफ़ थी। फाहा को यूनी से आने में कुछ देर थी। अलबत्ता हिरा खानज़ादा गधे घोड़े बेच कर यूनिवर्सिटी से आकर सोने जा चुकी थी। एक शहरियार था जो इस वक्त बच्चों में से दादा जान के रूम में था, और होता क्यों ना, आज दादा जान उसके और माहा के रिश्ते की बात सबसे करने वाले थे। इसलिए अपने मुकदमा को खुद लड़ने के लिए तैयार था। सब लोग कमरे में मौजूद सोफों पर बैठे थे तो कुछ दादा जान के साथ बेड पर ही विराजमान थे। एक शहरियार था जिसकी जान को इस वक्त सुकून नहीं था। रूम चेयर पर बैठा, फॉर्मल स्किन कलर के पैंट पर ब्लैक बटन डाउन शर्ट पहने, खूबसूरत बालों को जेल से सेट किए, टांग पर टांग चढ़ाए जो कि मुसलसल हिल रही थी, हाथ की मुट्ठी चेहरे के नीचे रखे, सब घर वालों के तासुरात देख रहा था जो दादा जान की बात की तरफ मतवज्जो थे। दादा जान ने गला खंखार कर बात का आगाज़ किया। कल फहमीदा आई थी जर्रार का रिश्ता लेकर। दादा जान की बात पूरी हुई तो फौजिया बेगम खिल उठी थी। इनका ख्याल सीधा सीधा अपनी बेटी हीरा की तरफ गया था, मगर दादा जान की अगली बात ने उनको चलते कोयलों पर फेंका। माहा के लिए जर्रार का रिश्ता लेकर फहमीदा आई थी। वाजिद खान बेतासुर चेहरा लिए लाताल्लुक से बैठे थे, जैसे इनकी औलाद इनकी बेटी की नहीं किसी ऐरे गैरे की बात हो रही है। इनका ये अंदाज देखकर दादा जान का दिल तकलीफ से बैठने लगा था। नहीं जानते थे कि ये बेटा अपनी औलाद को लेकर इस हद तक बेहिस हो चुका था। वाजिद खान के तासुरात देखकर गोया आसिया बेगम फखरिया अंदाज में मुस्कुराई, जैसे अपनी इतनी सालों की मेहनत का फल मिल गया हो। आगा जान, वहाँ के लिए और भी बहुत अच्छे अच्छे प्रपोजल आ रहे हैं जो कि जर्रार खानज़ादा से ज़्यादा बल्कि कई गुना बेहतर हैं। फिर जर्रार खानज़ादा क्यों? फौजिया बेगम ने फ़ौरन अपने तासुरात को कंट्रोल करते पैंतरा बदलते बात शुरू की। जो भी है वो हिरा के मुस्तकबिल को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली थी। जानता हूँ इसलिए मैंने इनकार कर दिया। दादा जान हल्का सा बैठ के क्राउन के साथ टेक लगाते आरामदा हालत में बैठते कहा, शुक्र अल्लाह। इस बात ने गोया फौजिया बेगम को कुव्वत और तमानत पहुंचाई थी, मगर अगली बात से ना सिर्फ इनको बल्कि दरवाजे के पार खड़ी माहा को भी अपने ऊपर हवेली की मंजिलें गिरती महसूस हुई। इसलिए मैंने शहरियार और माहा का रिश्ता तय करने का सोचा है। दादा जान की आवाज़ और उनके मुंह से निकले ये अल्फाज ने गोया कमरे की हर चीज़ को साकत किया था सवाए शहरियार के। माँ के हाथ में पकड़ी ट्रे बमुश्किल गिरने से बची थी। बमुश्किल अपने कांपते हाथों से खुद को कंट्रोल किया। अभी वो कुछ और हिम्मत जमा करती कि फौजिया बेगम की अगली बात ने उसके वजूद को हवा में मुअल्लक कर दिया था। वो बुढ़े ही बची है क्या मेरे शहरियार के लिए? फौजिया बेगम तन फन करती अपनी जगह से खड़ी हो गई। दादा जान समेत कमरे में मौजूद हर नफूस का तवज्जो का मरकज़ फौजिया बेगम थी। इनका ये लहजा इस कदर अखानत और नफरत लिए हुए था कि हर नफूस हैरान हुआ था। यहाँ तक कि वाजिद खान ने भी पहलू बदला। माह ने हिम्मत करते दरवाज़ा नॉक किया। इस वक्त इसे समझ नहीं आ रही थी कि क्या रिएक्ट करे। दरवाजे पर दस्तक हुई तो सबकी नज़रें कमरे में दाखिल होती माह पर उठी थी।
بے تاثر اسپاٹ چہرہ لیے ماہا روم میں انٹر ہوئی۔ شکوہ کنا نظریں دادا جان کی نظروں سے ٹکرائیں تو وہ جان گئے کہ ماہا بھی وہی گفتگو سن چکی ہے۔ انہوں نے اس سے نظریں چراتے سامنے کرسی پر بیٹھے شہریار کو دیکھا، جس کا اپنا سرخ چہرہ اور آنکھیں اس کے اندر اٹھتے اشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ ماہا نے ٹرے سینٹرل ٹیبل پر رکھی، واپس مڑی، ایک نظر واجد خان کو دیکھا جو کہ پھر سے اپنے خول میں سمٹ سے گئے۔ وہ آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے آگے بڑھی۔ ابھی کمرے سے نکلتی ہی کہ شہریار کی آواز نے اس کے قدموں کو روکا تھا۔ رکو ماہا۔ شہریار اپنی جگہ چھوڑتا سب گھر والوں کو دیکھتا ماہا کو رکنے کا اندیشہ دے گیا تھا۔ مورے، اب بولیے کیا کہہ رہی تھی آپ؟ ماہا کو بڑی عمر ہونے کا طعنہ دے رہی تھی۔ میں عمر میں ماہا سے چھوٹا ہوں تو کیا ہوا؟ ہمارے خاندان میں اس جوڑ کی شادی کیا پہلی بار ہو رہی ہے؟ کیا آسیہ خالہ سائیں واجد چچا سائیں سے عمر میں بڑی نہیں؟ اور تو اور وہ تو طلاق یافتہ بھی ہیں۔ تب تو آپ کو اس رشتے میں کوئی خرابی نظر نہیں آئی، صرف اس لیے کہ وہ آپ کی بہن تھی؟ آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوا؟ شہریار بولنا شروع ہوا تو سب کے سروں پر دھماکے کرنے لگا۔ اور آپ چچا سائیں، مانتا ہوں آپ کی نینا چچی سائیں سے کبھی نہیں بنی۔ جو بھی ریزن ہے وہ آپ کے پرسنلز میں ہے، مجھے اس میں کوئی دلچسپی نہیں، اور نہ ہی میں باقیوں کی طرح اس میں عمل دخل کرنے کا شوق رکھتا ہوں۔ ایک نظر فوزیہ اور آسیہ بیگم کو دیکھتا دوبارہ گویا ہوا، مگر بیٹیاں تو آپ کی اپنی ہیں، پھر کیوں آپ ان کے ساتھ یہ ناانصافی کر رہی ہیں؟ کبھی کبھی یقین کریں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان جو اپنی ماں بیٹے کو اس حد تک احترام اور عزت کا دعویٰ کرتا ہے، پھر کیوں آپ اپنی بیوی اور بیٹیوں کو رسوا کروا رہے ہیں؟ دادا جان نے فخر سے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھا تھا۔ ماہا آنکھیں پھاڑے شہریار کو دیکھ رہی تھی۔ اپنی مرحومہ ماں کے ذکر پر دل بھاری ہوا تھا۔ فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم پہلو بدل کر رہ گئیں۔ انہیں ماہا سے مزید پرخاش ہوئی تھی، جبکہ واجد خان بھی نظر چرانے پر مجبور ہوئے۔ شہریار کی باتیں سن کر ماہا نے اپنا چہرہ ہلکا سا جھکا لیا۔ خوبصورت آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ہلکی سرخی لیے رخساروں پر لڑی بن کے گرے تھے۔ اس کے لیے وہاں رکنا محال ہوا، وہ جہاں اس جگہ سے غائب ہو جانا چاہتی تھی، اور اس کی یہ مشکل دادا جان نے آسان کر دی۔ ماہا بیٹے آپ جاؤ، اور کسی طرح کی ٹینشن لینے کی میرے بیٹے کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دادا جان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ماہا کے سر پر اپنا کامتا ہاتھ رکھتے نمی لیے لہجے میں گویا ہوئے تھے۔ جی۔ ماہا نے سختی سے اپنے گالوں پر ٹھہرے آنسو صاف کیے۔ اگر وہ یہاں پر مزید ٹھہرتی تو شاید پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیتی، اس لیے وہ جلدی سے روم سے نکلی تھی۔ امید کرتا ہوں فوزیہ بیٹا آپ کو آپ کا جواب مل گیا ہوگا۔ دادا جان نے رخ موڑ کر فوزیہ کو دیکھتے تمسخر زدہ انداز میں مسکراتے سوال کیا۔ آقا جان، مجھے اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں۔ اگر میرے بیٹے کی پسند ماہا ہے تو شہریار کی شادی ماہا سے ہی ہوگی۔ ساجد خان شہریار کے والد نے گھورتی نظر سے فوزیہ بیگم کو دیکھنے کے بعد دادا جان کو جواب دیا۔ ان کی بات سن کر سب مرد حضرات نے تائید کی تھی۔ شہریار خوشی سے چمکتا اور چہرہ آنکھیں لیے ساجد خان کے گلے لگا۔ فوزیہ بیگم اور آسیہ بیگم غصے سے کمرے سے واک آؤٹ کر گئی تھی، جبکہ دادا جان خوشی سے چمکتا چہرہ لیے اس بات میں سر ہلاتے شہریار کے سر پر ہاتھ رکھ کے آنکھوں میں ہلکی سی نمی لیے بیڈ پر بیٹھ گئے۔ بلا شبہ شہریار ماہا کے لیے بہتر نہیں بلکہ بہترین انتخاب ہونے والا تھا۔ آج صبح ہی دادا جان نے ماہا کو اپنے کمرے میں بلوا کر اس کو زرار کے رشتے کے بارے میں بتایا، جس کے جواب میں اس نے دادا جان کو سارے فیصلے لینے کی ذمہ داری سونپ دی۔ اپنی یونیورسٹی چلی گئی تھی، اس لیے دادا جان اپنے دل کی سنتے فیصلہ شہریار کے حق میں کیا تھا، اور جس طرح شہریار آج ماہا کے حق میں اپنی ماں تک سے ٹکرا گیا تھا، انہیں یقین تھا ان کا یہ گرم خون رکھنے والا خوبرو پوتا ان کی نازک سی پوتی کو بہت خوش رکھے گا۔ اس سوچ نے ان کو اندر تک پرسکون کر دیا تھا، اور طمانت بھرے انداز میں واش روم وضو کرنے کے لیے بڑھے۔ انہیں اپنے رب کا شکریہ بھی تو ادا کرنا تھا۔ جب وہ وضو کر کے واپس آئے تو باقی سب بھی ہنستے مسکراتے دادا جان سے اجازت لیتے اپنے رومز کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اسلام آباد کی سڑک پر اس وقت رش اپنے پیک پر تھا۔ سارا دن کے کام کاج کے بعد تھکاوٹ زدہ چہرے لیے لوگ گھروں کو واپس لوٹ رہے تھے۔
تو ایسے میں کچھ ابھی بھی سڑکوں کے کنارے اسٹال لگائے کام پر لگے تھے، ٹریفک سگنل کی لائٹس سرخ ہوئی تو گاڑیوں کا چلتا قافلہ تھم سا گیا تھا۔ تو وہیں دوسری طرف مجبور اور بےکس کچھ خوددار عورتیں اور بچے گاڑیوں کے شیشے بجاتے اپنے خاندان کا پیٹ بھرنے کے لیے گجرے ہاتھ میں لیے بیچنے لگے، تو کچھ ہاتھوں میں پیالے جن میں کچھ سکے پڑے تھے گاڑیوں کا شیشہ بجاتے مانگنے لگے۔ ایسے میں ایک چھوٹی سی بچی گندے مندے خلی اور بکھرے بال لیے گاڑی کے شیشے پر دستک دینے لگی۔ بلیک گاڑی کا ڈرائیور سیٹ کا شیشہ نیچے ہوا تو فارس کا تھکا ہوا مگر مسکراتا چہرہ نظر آیا تھا۔ تھوڑا سا سر باہر نکالتے مسکراتے اس نے اس بچی سے گجرے لیے۔ گجرے پہننے کس نے تھے؟ ہاں، مگر نظروں کے سامنے فاحہ کے خوبصورت ہاتھ ضرور لہرائے۔ ساتھ ہی سواحل سے ہوئی گفتگو ذہن کے پردوں پر لہرائی تو مسکراتے ہوئے ہونٹ سمٹے تھے، جن ملاتی مسکراتی آنکھیں بھی بے تاثر ہوئی تھیں۔ ہوش کی دنیا میں قدم رکھتے اس نے بچی سے گجرے لے کر پیسنجر سیٹ پر پھینکے۔ بچی کو پیسے دینے کے لیے اس نے ہاتھ باہر نکالے۔ جیسے یہ بچی نظروں سے ہٹی تو اس کے پیچھے موجود ریسٹورنٹ کا دھندلاتا منظر آنکھوں کی پتلیوں پر نمایاں ہوا تھا۔ ایک پل کو نظریں بھٹکی ہو تو آنکھیں اس منظر پر ٹھہرنے کے ساتھ ساتھ سرد اور سرخ بھی ہوئی تھی۔ ٹریفک سگنل کی لائٹس سبز ہوئیں، گاڑیاں پھر سے رواں دواں ہوئیں، مگر فارس کی آنکھیں فاحہ اور حارث شاہ پر تھم سی گئی تھی۔ پچھلی موجود گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے تو اس نے اپنی تمام سوچوں کو جھٹکا، گاڑی سٹارٹ کی، کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد یو ٹرن لیا۔ اب گاڑی واپس اسی جگہ پر آ کر الٹی ڈائریکشن میں کھڑی تھی۔ ریسٹورنٹ کی پارکنگ میں گاڑی پارک کی، ڈرائیور سیٹ کا ڈور کھول کر وہ گاڑی سے نکلا۔ گاڑی جلد بازی میں لاک کرتے ریسٹورنٹ کا مرر ڈور کھول کر اندر داخل ہوا۔ فاحہ اور حارث شاہ کی طرف بڑھا۔ فاحہ کی اس کی طرف پشت تھی، وہ اسے نہ دیکھ سکی تھی۔ اس کے میز پر پہنچ کر فارس نے میز کو اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی سے بجایا۔ فاحہ کی نظریں فارس پر اٹھی، آنکھوں کی پتیاں حیرت سے پھیلیں۔ اس کی آنکھوں میں فارس کو دیکھنے پر حیرانگی کے بعد جو جذبہ ابھرا تھا وہ ناگواری تھا۔ حارث شاہ اٹھتا حیرانگی اور جوش دلی سے فارس سے بغل گیر ہوا۔ او فارس، واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز، ہاؤ آر یو؟ آئی ایم گڈ الحمدللہ، فارس نے سنجیدگی سے سرد انداز میں جواب دیا، جبکہ نظریں ابھی تک فاحہ کے چہرے پر تھیں، جو نظریں ادھر ادھر گھماتے خود کو اس گفتگو سے لا تعلق دکھا رہی تھی۔ جبکہ اب فارس چاہ کر بھی مزید زرار کے دوست کے ساتھ رواداری نہیں برت سکتا تھا۔ وہ تحمل مزاج ضرور تھا مگر بے غیرت نہیں تھا، جو اپنے گھر کی بیٹیوں کو ہوٹلنگ کرتا دیکھ اس کے عمل کو سراہتا۔ حارث شاہ کی ہمت کیسے ہوئی تھی فاحہ کو ریسٹورنٹ میں لے کر آنے کی؟ اس سے بھی زیادہ غصہ اسے فاحہ پر تھا جو اس کے ساتھ یہاں موجود تھی۔ سرخ غصہ لیے بولتی آنکھیں اور سرد انداز سے بولتے اس نے اپنی نظریں فاحہ پر مرکوز کی۔ اس کی بولتی آنکھیں اور سرد انداز نے فاحہ کی رگوں میں دوڑتا خون منجمد کر دیا تھا۔ خود پر اٹھی فارس کی نظروں سے شاید پہلی بار فاحہ کو خوف آیا تھا۔ آؤ فارس، بیٹھو، ہمیں جوائن کرو پلیز۔ حارث شاہ نے مہمان نوازی نبھائی تھی۔ زرار خانزادہ کے کزن ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا بھی ٹھیک ٹھیک دوست تھا، مگر فارس مزید وہاں ایک پل کو ٹھہرنے کا متحمل نہیں تھا۔ بغیر کوئی جواب دیے تھوڑا سا جھکتے فاحہ کا سرد ہاتھ اپنے گرم پر حدت ہاتھ میں لیتا وہاں سے نکلتا گیا۔ حارث پیچھے آوازیں دیتا رہا جس میں فاحہ کی بھی آواز شامل تھی، جو فارس کو اپنا ہاتھ چھوڑنے کا کہہ رہی تھی۔ حارث شاہ کنفیوز سا وہیں کھڑا اس معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جو بات سے سمجھ میں آئی تھی وہ سوچ کر اس کے ماتھے پر نیلی رگیں ابھر آئی تھی۔ اس سرمئی سرد شام میں ریسٹورنٹ کا دروازہ کھلا تو فارس فاحہ کو گھسیٹتے باہر لایا۔ فاحہ نے اپنا ہاتھ اس کے گرم ہاتھوں سے چھڑانے کی تنگ دو کرنے میں لگی تھی۔ فارس کو جیسے کچھ سنائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ سواحل سے مغز ماری، پھر فاحہ کا حارث شاہ کے ساتھ ریسٹورنٹ میں ہونا، سونے پر سہاگا اس کی آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی فارس کو ڈر، جھجک یا شرمندگی نہیں ملی تھی۔ فارس خانزادہ، چھوڑیں مجھے، یہ کیا بدتمیزی ہے، وہ چیخی تھی۔
بدتمیزی ابھی میں نے کی کہاں ہے، اس کے مظاہرے تو آپ آج سے دیکھیں گی۔ گاڑی کو انلاک کرتے پیسنجر سیٹ کا دروازہ کھولا، فہا کو اندر دھکا دے کر دروازہ پھر سے لاک کیا۔ سیٹ پر اٹکے گجرے سیٹ سے نیچے گرتے فہا کے پاؤں تلے کچلے گئے۔ وہ ڈرائیور سیٹ کی طرف واپس آیا، گاڑی کا ڈرائیو ڈور کھول کر اندر بیٹھتے سیٹ بیلٹ لگائی۔ فہا کو ایک نظر دیکھا جو ہنوک بنے نظریں اس پر گاڑے ہوئے تھی۔ کیا ہوا ہے؟ اس سلوک کی آپ کو مجھ سے توقع نہیں تھی کیا؟ تھوڑا سا فہا کی طرف جھکتے اس کی سیٹ بیلٹ لگانے لگا۔ فارس کے وجود سے اٹھتی تیز مردانہ برانڈڈ پرفیوم اور سگریٹ کی ملی جلی خوشبو نے اسے ہوش کی دنیا میں پٹکا تھا۔ فارس اسموکنگ نہیں کرتا تھا، ہاں، مگر جب وہ بہت ٹینس ہوتا تو وہ کبھی کبھار کر بھی لیتا تھا۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی، شرمندگی اور شرم سے سرخ چہرہ موڑ گئی، آنکھوں میں نمی بھی آئی، جس کو چھپانے کی کوشش کرتی وہ رخ کھڑکی کی طرف پھیر گئی تھی۔ جو بھی تھا فارس سے اسے اس حرکت کی امید نہ تھی۔ اس نے کہاں اس کے ساتھ اس قدر سخت رویہ رکھا تھا؟ پھر دوسروں سے سر حارث کے بارے میں سوچ کر بھی شرمندگی ہو رہی تھی۔ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے؟ اپنی امیج کو لے کر وہ شروع سے ہی بہت کانشیس تھی۔ فارس نے اسے بازو سے پکڑتے اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ وہ ایک نظر فارس کو دیکھ کر چہرہ واپس ونڈو اسکرین کی طرف موڑ گئی تھی۔ حتی المکان کوشش تھی کہ فارس کے سامنے اپنا کمزور پڑتا وجود ظاہر نہ کرے۔ فارس نے ایک ہاتھ سے اس کے بازو پکڑے، دوسرے ہاتھ کی شہادت اور درمیانی انگلی کو ملاتے احتیاط سے اس کا سرخیاں چھلکاتا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ آنسو سے بھرے پیالے چھلکے اور چہرہ موڑنے کے ساتھ ہی خوبصورت غزیلی آنکھوں سے آنسو سرخ رخساروں پر گرے تھے۔ فارس کی نظریں فہد سے ملی تو ان آنکھوں میں فارس کو اپنا آپ ڈوبتا محسوس ہوا۔ ذہن کے پردوں پر دادا جان کی بات نقش ہوئی۔ وہ خود کو مضبوط دکھاتی ہے مگر ہے وہی نرم گو آج واقعی فارس کو لگا تھا دادا جان سچ کہتے ہیں۔ غصہ تو فہا کا خوبصورت اور گلابی چہرہ دیکھتے ہی کہیں جا سویا تھا۔ اسے اس وقت نہ جانے کیوں اس شیرنی پر پیار کے ساتھ ساتھ ترس بھی آیا، جو اب بھی خود کو مضبوط دکھانے کے چکروں میں بن پانی مچھلی کے مانند مچل رہی تھی۔ بس کر دے پلیز، کیوں نہیں آپ اپنا آپ مجھے سونپ دیتی؟ فہا کے دونوں بازو کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں مضبوطی سے پکڑتے اپنی جانب کھینچتے دلکش لہجے میں ایک معصوم عرض آئی تھی۔ فہا کی خاموش شکوہ کناں نظریں فارس کے خوبرو چہرے پر ٹھہری، مگر فوراً نظریں پھیرتی اپنی توجہ فارس کے پیچھے موجود دھندلے سے منظر پر ٹھہرائی۔ وہ منظر اب واضح ہوا تھا۔ باخدا آپ کا مان کبھی ٹوٹنے نہیں دوں گا، یقین کر کے تو دیکھیے۔ آپ کا بھرم کسی اور کے سامنے کیا، فارس حادثات اپنی ذات کے سامنے بھی ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ خوبصورت الفاظ خوبصورت گمبھیر لہجے میں ادا ہوئے۔ اس قدر مال دیتا خوبصورت اظہار کسی بھی لڑکی کی دنیا ہلا سکتا تھا، مگر مقابل فہا واجد خان تھی، جو خود تو ٹوٹ سکتی تھی مگر اپنا بھرم کسی صورت ٹوٹنے نہیں دے سکتی تھی۔ پلیز فارس چھوڑیے مجھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ شرم سے بڑھتا سرخ چہرہ لیے فہا نے فارس سے اپنا آپ چھڑوانے کی ایک کوشش کی تھی۔ وہ اس جادوگر کی باتوں میں آ کر ایک اور نینا خانزادہ فہا اور ماہ کی مورے کو جنم نہیں دینا چاہتی تھی۔ فہا آج نہیں، پلیز میری التجا سنے بغیر میں آپ کو کسی صورت جانے نہیں دے سکتا۔ میری التجا کا جواب لیے بغیر نہ تو آج آپ کہیں جائیں گی اور نہ ہی میں۔ فہا کو مزید اپنے قریب کرتے اس کے کان میں ذرا سا جھکتے مدھم لہجے میں التجا کے ساتھ ایک اور معصوم سا حکم بھی واضح تھا۔ فہا کو اپنے اندر کرنٹ سا دوڑتا محسوس ہوا تھا۔ فارس کے ہونٹوں کا نرم گرم لمس اور سانسیں وہ اپنے کان پر محسوس کر کے کانپ سی گئی تھی۔ اسے اپنا سارا کانفیڈنس جھاگ کی طرح بیٹھا محسوس ہوا تھا۔ تو جی یہ تھی کیس نمبر 11۔ امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگے تو پلیز اظہار کیا کریں، بتا دیا کریں۔ بھائی اتنی ہارڈ ویڈیو میں آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں، لیکن مانتا کوئی کوئی ہے، لیکن بہرحال بھائی میں نے تو بتانا ہے اور کرنا مکمل طور پہ آپ پر ہے۔ اچھی لگے تو بتایا کریں، لائک کر دیا کریں، کامنٹ کر دیا کریں، اس سے مجھے موٹیویشن مل جائے گی اور میں اگلی جو قسط ہے وہ جلدی جلدی آپ تک لے کر آیا کروں گی۔
تو جی مجھے دے اجازت، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی قسط میں، دعا میں یاد رکھیے گا، خدا حافظ.